محبت ہے، آپ تمام حضرات تشریف لانے والے، محفل میں تمام حضرات موجود نہایت ہی خوش قسمت ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے جہاں اس محفل میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، وہاں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کے اظہار کے پیش نظر اپنے دامن امید کو بھرپور کیا۔ حضرات گرامی، یہ محفل مقدس روحانیت کے اعتبار سے منسوب ہے۔ اس محفل کو میں مذہبی یا دینی محفل اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دین اور مذہب میں سیاست جو ہے وہ موجود ہے۔ سیاست مذہب اور دین سے علیحدہ نہیں۔ نعت خواہ حضرات تشریف لا چکے ہیں، آپ کے لیے اس محفل میں مخصوص فرم کیا ہے، وہ بھی شخصیت تشریف لا چکے ہیں۔ پیر طریقت جناب سید منیر حسین شاہ صاحب ڈسکا سے تشریف فرما ہیں۔ حضرات، ان شخصیات کو جن کے نام پر یہ عرس کی تقریب منعقد ہے، یہ اپنی تمام تر زندگی آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزار کر ہم سے بظاہر جدا ہیں، لیکن یقیناً وہ ہم میں تشریف فرما ہیں۔ ان کا فیضان، ان کی نظر کرم ہم پر ہمہ وقت موجود رہتی ہے، اور اس وقت بھی ہماری محفل میں ان کا فیضان ان کے صاحبزادہ محمد عارف خلیقی مدظ العالی کی صورت میں سامنے تشریف فرما ہے۔ حضرات گرامی، ہر آدمی سکون کا طالب ہے، امن کا طالب ہے۔ امن و سکون دو لفظ اکٹھے پڑھنے میں آتے ہیں، لکھنے میں آتے ہیں، اور اس لیے ان کا معنی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، لیکن واضح رہے کہ امن اور چیز ہوتی ہے، سکون اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ یقیناً امن میں ہوتا ہے، لیکن امن والا ضروری نہیں سکون میں ہو۔ امن والوں کو سکون کی دولت میسر آنے کی شورٹی نہیں ہے، جبکہ سکون والوں کو اللہ تعالیٰ اس سکون کی برکت سے امان مہیا فرماتا ہے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم ہو، ہر طرف دہشت گردی ہو رہی ہو، لیکن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی گلزار ہونے کا حکم فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے محبت والوں کو، اپنے امتیوں کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور وہ لوگ جو کشتی میں سوار ہوں گے وہ بچ جائیں گے، اور وہ جو سوار نہیں ہوں گے وہ طوفان کی نظر ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو وہ ایک بڑھیا مائی
جو نابینا تھی، ان کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا اور اس کو تیار رہنے کا حکم دیا تھا کہ ایک دن طوفان آنے والا ہے، آپ کو ہم لینے آئیں گے، آپ ہماری کشتی میں سوار ہو جانا۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے پھر بلا دیں، کہیں میں نظر نہ ہو جاؤں طوفان کی۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اتفاق کیسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس مائی کا یاد نہ رہا، لیکن اس وقت یاد آیا جب طوفان جو تھا وہ عروج پر تھا۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ طوفان ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اس مائی کا جنازہ پڑھیں اور اسے دفن کریں، کیونکہ وہ تو مسلمان تھی۔ جب اس نیت سے آپ اس کی جھونپڑی تک پہنچے تو مائی نے یہ محسوس کیا کہ شاید طوفان آنے والا ہے اور حضرت صاحب مجھے لینے آئے ہیں۔ تو عرض کیا حضور طوفان آنے والا ہے، آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ فرمایا مبارک ہو مائی، وہ تو طوفان آ کر بھی گزر گیا۔ اب آپ اس سے نتیجہ کیا نکالیں گے کہ وہ کیا کشتی سے کیا مراد تھی؟ کیا وہ وہی کشتی تھی جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی؟ اگر وہی کشتی تھی تو پھر وہ مائی تو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئی۔ تو ثابت ہوا کہ کشتی بھی عشق مصطفیٰ ہی کا ہی نام ہے، اپنے آقا کی محبت کا ہی نام ہے، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا ہی نام ہے۔ حضرات گرامی